مجھے بتا دیں اللہ کے حق میں گواہی دینے کی جب بات آئے گی نا عمر وال صاحبہ، آپ کا اور میرا نام بآواز بلند کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بالکل اسلام کے غیر ہے، اور یہ لوگ ان کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ سیکر صاحب جو ہیں جو انہوں نے کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی تحقیق بھی ضروری ہے، اور ان کا تمام لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی ایک خاص مطلب جو علماء ہیں ان کو ذمہ داری لینی چاہیے ان کی تربیت کی، اور اس طرح کا کوئی بھی شخص جو ہے اس کے ساتھ جو ہے مکمل طور پر اس کی لائف کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے جو ہیں ان کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے ایسے کہہ دیا، اس کے سلپ ہو گیا فلانا، ٹھیک ہے اللہ سے معافی مانگے اور براڈوں پہ کے ساتھ بائیکاٹ کرے کہ بھائی نہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اب ان کی ماں کی بات کر دو تو اتنی بڑی گالیاں نکالتے ہیں، ان کی بہن کی کوئی بات آ جائے تو یہ پورا محاذ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ اسکانی صاحب کو بھی دیکھ لیں کہ جب ان کی فیملی کی بات ہوئی تو اسکانی صاحب کس طرح براڈ لگا رہے تھے، اب کیوں نہیں لگا رہے؟ لگائے براڈ اس کے خلاف۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسکانی صاحب بہت بہترین انسان ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ جو مسلمانوں کی صفوں میں وہ اپنے آپ کو مجاہدین بنا کر کھڑا کر کے وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے کرتے ہیں، وہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو مذاق سمجھ لیا انہوں نے، ان کی تصحیح کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کیوں نہیں نومینیٹ کیا جاتا، کیوں نہیں ان کو سامنے لے کر آیا جاتا، کیوں نہیں اعلان کیا جاتا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو؟ کدھر ہے ظفر اللہ شاہ صاحب، کدھر ہے سیالوی صاحب، کدھر ہے اپنا مفتی حضرات، کدھر ہے پیر اسکانی صاحب؟ لگائی انہوں نے کوئی براڈ؟ یہی اگر ان کی بہن کو کوئی بات کی ہوتی تو پیر اسکانی صاحب جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہتے، تو آج اللہ تعالیٰ کے اوپر بات ہے تو بالکل خاموش ہے۔ تو میں یہاں پر جو ہے میرا مطلب آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کہتی ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیں، اور یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اگر آپ خود یہ کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کو شاطبیت نکالیں جیلوں سے، سارے لوگوں کو۔ جو غیر مسلم ہیں وہ تو یا ایھا الذین آمنوا میں نہیں آتے، تو وہاں پر بھی آپ انتقام لے رہی ہیں۔ وہاں پر اگر آپ اتنی محبت ہوتی تو سب سے پہلے آپ محبت کا جو ہے لباس نہ پہنتے، آپ کی زبانوں میں جو ہے وہ اخلاقیات کی اور کردار کی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ تو یہاں پر میں پھر کہوں گی کہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، اور ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر براڈز بھی لگائے، اور ایک تربیتی پروگرام جو ہے ان کو سٹارٹ کرنا چاہیے کہ ہماری اخلاقیات جو ہے کیا ہونے چاہیے، اور ہمیں اسلام دین جو ہے وہ انتہا پسندی کی ترغیب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین۔ اعتراف کر رہا ہے کہ میری علمی حالت کیا ہے، میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، اور اللہ کے بارے میں اتنی گندی گالی۔ آپ اس کی اپنی علمی اوقات سنیں کہ جب اس نے علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی لفظ بولا، یہی بات اس نے کی، اور اس کے بعد جب لوگوں نے اس کی گرفت کی اور پکڑا تو بعد میں کیا کہتا ہے، سنیں۔ ایک منٹ یہاں پہ پلے نہیں ہو رہی۔ معاف کر رہے تھے، میں نے تو 1000 دفعہ اللہ سے توبہ کی تھی، اور میں تو خدا کی قسم مجھے تو کیا کہتے ہیں اس کو، میں نے تو آج تک صلاۃ و سلام پڑھا ہی نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، میں اتنا علمی نہیں ہوں بندہ۔ آپ نے ٹھیک کہا، ہو سکتا ہے قرآن کی آیت لگائے، مجھے قرآن کی آیت صحیح نہ پڑھنی ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، میں تو اتنا علمی بندہ ہی نہیں ہوں۔ شاہ صاحب پتہ کیا، مجھے وراء الورا کا مطلب نہیں پتا تھا، وراء الورا کیا ہوتا ہے، یہ پتا تھا کہ عظمت کی بات ہے، کیونکہ ہم تو بھائی کلیم نہیں کرتے کہ ہم بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں یا ہم ماشاءاللہ کوئی عالم ہے، ہم تو ایک نارمل سے طالب علم ہے، آ کر جی یہ اس نے بیان دیا ہے، آپ خود سوچیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہاں پر جو بار بار مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے الفاظ کر کے اور مطلب پیش کیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مرزا صاحب کے مخالفت میں، جماعت احمدیہ کی مخالفت میں نہ دین کو پڑھ رہے ہیں اور نہ دین کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم لوگ اس مخالفت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی تربیت، اپنا جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ آپ مجھے دیکھیں، آپ کبھی کسی براڈ پہ مجھے دیکھا آپ نے، یا میں آپ کی براڈ پر آتی ہوں یا میں سیفی کی براڈ پہ چلی جاتی ہوں؟ میں نہیں جاتی،
क्योंकि यही सब कुछ हो रहा होता है, कहीं गंद बोला जा रहा है, कहीं ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, और फिर जब आप इतना खुल जाती हैं फिर आपको रहता ही नहीं है कि आप किसके लिए क्या बात करेंगे, आपकी बाउंड्रीज ही नहीं रहती। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इससे ज्यादा तो मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। जी स्टूडेंट भाई, अस्सलाम वालेकुम।